اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سننے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک انسان وہ کام کر نہیں لیتا، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے یہ کتا سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ مجھے اس لیے بھی پسند ہے درد مند لوگ خود ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے۔ وہ چہروں کا بوجھ نہ اٹھایا کیجیے، دل نہ ملے تو ہاتھ بھی نہ ملایا کیجیے۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن ان کے پیچھے ہی قافلے چلتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ یہ تو ظرف کی بات ہے، کوئی سہ گیا کوئی کہہ گیا۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، انہیں حل کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کر لو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کر لو۔ وقت اور چوٹیں انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کر دیتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس سے مر جائے گا، مگر ایک ہی بار کی موت بار بار کے مرنے سے بہتر ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دنیا گول نہیں مطلبی ہے۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں ان سے کتنی محبت کی گئی، انہیں کتنا چاہا گیا، ان کے لیے کتنا کچھ چھوڑا گیا، کیا کچھ داؤں پہ لگایا گیا، کتنی راتیں جاگا گیا، کتنی صبح انگاروں پہ گزرے، کتنے آنسو بہائے گئے، کتنی اذیت سہی گئی۔ بھولنے والے سب بھول جاتے ہیں۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کا وقت ہی نہ ملے۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو ہی جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہر انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ کسی بھی رشتے سے شکوے شکایتیں اتنی کریں جو قابل برداشت ہوں، ورنہ ضرورت سے زیادہ شکایتیں وقت کے ساتھ رشتوں کو بوجھ بنا دیتی ہیں۔ مرد اس کالے کپڑے کی مانند ہے جس پہ لگا خون بھی کسی کو دکھتا نہیں، اور عورت اس سفید کپڑے کی مانند ہے پانی کے لگے نشان بھی سب کو دکھتے ہیں۔ لڑکی بھاگے تو غیرت نئی بیڑیاں تلاش کرو، کیونکہ لڑکیاں گھروں سے نہیں زندان خانوں سے بھاگتی ہیں۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ زندگی کو ہر حال میں جینے والے ہی زندگی کی مشکلوں سے جیتے ہیں۔ جو ہار جاتے ہیں وہ بہت پچھتاتے ہیں۔ برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا ہے، ہو سکتا ہے سب کچھ بانٹ کر آیا ہو۔ وہ نفرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا شخص دل ہی دل میں کرتا ہو۔ وہ بہن کو پردہ کرنے کا کہہ رہا تھا اور معشوق کو میسیج لکھ رہا تھا کہ کھلے بالوں میں آفت لگتی ہو، لیکن ان کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں روکے مت، والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ماضی کو چھوڑ کر مستقبل کی سوچو، امید پر دنیا قائم ہے۔ پہلے کے گناہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو چھوڑ کر آنے والے کل میں لوگوں کی خیر اور خوشی کا ذریعہ بنے۔
دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جب اعلیٰ ذات کے درخت نہیں ہوتے تو زمین بیکار پڑے پڑے اگتا جاتی ہے اور پھر خرد کانٹے دار پودوں کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھا جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ جو لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ آئینہ بھی کیا عجیب شے ہے۔ ہر چیز دکھا دیتا ہے، کچھ نہیں چھپاتا، مگر پھر بھی ایک غلطی کر جاتا ہے۔ دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھا دیتا ہے۔ یہ کیسی شفافیت ہوئی کہ اپنا عکس ہی الٹا نظر آئے۔ یہاں کوئی سچا نہیں، آئینہ تک دھوکہ دے دیتا ہے۔ سرسوں کا تیل، بادام کا تیل، ناریل کا تیل، زیتون کا تیل، آپ نے سب تیلوں کے 100 قطرے کسی بھی باؤل کے اندر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ تھوڑی دیر تک انگلی سے مکس کرتے رہیں۔ پھر جب آپ رات کو بستر پر سونے لگیں، یعنی جب آپ کو بہت سخت نیند آئی ہوتی ہے، تو پھر آپ نے اپنے قمیص اتار کر جو تیل آپ نے باول میں تیار کیا ہے اس تیل سے 10 قطرے اپنے ناف میں ڈال کر اس پر ہلکی ہلکی انگلی سے مساج کرنا ہے۔ ہلکا ہلکا، بالکل ہلکا ہلکا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تیزی کے ساتھ مسلنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مسئلہ کیا آتا ہے کہ ان کے ناف میں درد شروع ہو جاتا ہے یا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ ہلکی انگلی سے مساج کر دیں اور 5 منٹ تک عضو خاص کی اس تیل سے ہلکی ہلکی مالش کریں، بس اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تیل جذب ہو نہ ہو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بس آپ نے سو جانا ہے۔ وہ تیل ناف خود ہی جذب کر لے گی اور 1 ہفتے کے بعد آپ نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ یقین کریں اگر آپ کو نتیجہ نہ ملے تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا۔ ہماری کئی حسرتیں بس ہمارے اندر ہی اندر گھٹ کے مر جاتی ہیں اور ہم پھر بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہنستے مسکراتے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اندر سے کتنی بدصورتی سے توڑے گئے ہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہو۔ کبھی کبھی کچھ بولنے کا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکیں گے، اور اگر ڈھال بھی لیں تو سامنے والا شاید سمجھ نہ سکے۔ اس لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کے جیتے رہتے ہیں۔ خدا گواہ ہے ہم دنیا میں اتنے ذلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے ذلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور خوشی خوشی ذلیل ہونے چلے جاتے ہیں صرف اس امید پہ کہ ان کی توجہ کا ایک لمحہ میسر آ جائے۔